بیسیکلی شکر گزار ہوں شکور بھائی کا کہ انہوں نے اتنے مختصر نوٹس پہ حامی بھری آج یہاں تشریف لانے کی. عموماً جب پچھلی بار وہ آئے تھے تو امین بھیانی بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوں میں ان میں تعارف کرواتا ہوں ابھی, اور امین بھائی کو میں تعارف کی میں بس دعوت بھی دوں گا کہ تھوڑا سا شکور بھائی کے حوالے سے بات کریں اور پھر ہم شکور بھائی کے حوالے مائک کریں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو امین بھیانی بھائی اور میں جو ہے وہ شکور بھائی سے ہماری بہت زیادہ قربت ہے. تھینکس ٹو مارک زکربرگ کہ اس نے فیس بک بنایا اور فیس بک کے حوالے سے جو وہ ہم رابطے میں آئے. مجھے میرا خیال ہے 2018 میں پتہ چلا تھا کہ میں اور شکور بھائی شارجہ میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے, اور اتفاق سے اس وقت وہ وقت تھا کہ جب میں 20 سال کے قیام کے بعد شارجہ چھوڑ رہا تھا. لیکن ملاقات ہماری جو ہے وہ یہاں اٹلانٹا میں ہوئی, کوئی تقریباً 1.25 سال پہلے میں اور امین بھائی ملے تھے. تو ہم نے یہی کہا کہ ملتے ہیں دوبارہ, اور چونکہ اس طرح کی تقریب تھی تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ دوسرے دوستوں کو بھی شریک کیا جائے اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے جائیں. تو شکور بھائی کے ساتھ امین بھائی جو ہے وہ ساتھ ہمارے آ گئے, اور مجھے یہاں پتہ چلا کہ کس طرح سے اسلم بھائی اور امین بھائی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ تھینکس ٹو اردو لائبریری رائٹرز فورم کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے لیے شاہد بھائی, فاروقیز اور ہماری ساری آرگنائزنگ کمیٹی, ڈاکٹر فرزانہ یہاں بیٹھی ہیں, ارسلان ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم مل بیٹھتے ہیں اور ہماری فکری اور ادبی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے. سو شکور بھائی کے حوالے سے صرف یہ میں کہوں گا کہ شکور پٹھان نام ہے ان کا, اور یہ وہ والے پٹھان ہیں جو ٹھان لیتے ہیں کہ کام کرنا ہے, باقی اپنا تعارف یہ خود کروائیں گے. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی پچھلے 7 یا 8 سالوں میں 4تھی کتاب ان کی آئی ہے, اینڈ وی آر فارچونیٹ کہ ہمیں آج ان کی 4تھی کتاب کا جو ہے وہ گفٹ ملے گا انشاءاللہ, جو میں ڈاکٹر شاہد سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ریسیو کریں. میں دعوت دوں گا امین بھیانی بھائی کو کہ وہ آئیں اور شکور بھائی کے بارے میں کچھ کہیں, اور پھر ہم باضابطہ سے شکور بھائی سے بات کریں گے. پتا تھا کہ کامران بھائی مجھے اتنی جلدی کانٹوں میں گھسیٹ لیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ سب سے آخر میں میرا نمبر آئے گا, لیکن انہوں نے تو میرا پہلا ہی نمبر لگا دیا. اچھا, پھر میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنا کوئی مقرر قسم کا آدمی نہیں, پھر بھی چونکہ میری شکور بھائی کے ساتھ جو تعلق اور روابط رہے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا. تو وہی ہوں کہ 2010 اور 2011 کے قریب میں فیس بک پہ جوائن ہوا. تو اس وقت میرے جو پہلے دوستوں میں شامل تھے تو اس میں ایک شکور بھائی ہیں, احمد صفی صاحب تھے, امین ترمذی مرحوم تھے, پھر ایک امجد سلیم علوی صاحب مرحوم تھے. تو ہمارا سب کا گروپ بنا اور سب کے مزاج چونکہ ہم آہنگ تھے تو سب کتابوں اور افسانوں اور خاص طور پر کیونکہ اس گروپ میں ابن صفی صاحب کے صاحبزادے احمد صفی صاحب بھی تھے, تو ابن صفی پر بات ہوتی تھی کیونکہ ہم سب نے ابن صفی کو پڑھ رکھا تھا اپنے لڑکپن میں, بچپن میں. تو اس طرح سے بات چیت کا آغاز ہوا. اس زمانے میں میں نے افسانے تو میں بہت سالوں سے لکھ رہا تھا, البتہ میری کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی. تو میں اپنے افسانے فیس بک پہ دیا کرتا تھا, تو ان سب کے ماہرانہ تبصرے آیا کرتے تھے. شکور بھائی ہو گئے, احمد صفی صاحب ہو گئے, تو اس سے میری ہمت بندی. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ خاص طور پر شکور بھائی اور احمد صفی صاحب نے کہ آپ اپنی کتاب شائع کروائیں. تو میری پہلی کتاب 2016 میں شائع ہوئی, اور 2015 میں میں کراچی گیا تھا, تو وہاں میری پہلی ملاقات شکور بھائی سے ہوئی. اب شکور بھائی اس وقت تک جو ابتدا میں انہوں نے مضامین لکھنا شروع کیے جو کہ کراچی کے حوالے سے تھے, اور چونکہ میں کراچی میں پلا بڑا ہوں اور وہیں سے ساری تعلیم بھی حاصل کی, تو ظاہر بات ایک فطری ایک لگاؤ شکور بھائی کی طرف بڑھنے لگا کہ وہ سارے. اور پھر بڑی بات بتائی کہ میں جو اکثر کہتا ہوں, ان سے کہہ بھی چکا ہوں, میں ان کی یادداشت بڑی اچھی ہے, اور وہ اتنی تفصیل سے اور اتنی باریک بینی سے اپنے تجربات اور کراچی میں گزرے حالات کا, یا جو حالانکہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ کراچی سے زیادہ انہوں نے وقت دنیا میں گزارا ہے, جیسے شارجہ میں یا دبئی میں. البتہ اس کے باوجود خاص طور پہ وہ اپنے کورنگی میں جب وہ رہا کرتے تھے اس زمانے کے واقعات, اور اس سے پہلے وہ لیاری کے کیا میں نام بھول رہا ہوں, کیا تھا
جی بہار کالونی میں رہا کرتے تھے. تو ان کے جو واقعات اپنے والدین, اپنی امی اور اپنے ابو اور بتایا کرتے تھے کہ میں نے جو پڑھا ان کی مضامین میں کہ ان کے ابو شاید کوئی ٹال پہ کے قریب کوئی آپ کا گھر تھا تو وہاں سے چیزیں لینے جایا کرتے تھے. تو وہ ساری باتیں اتنی خوبصورتی اور باریک بینی سے وہ لکھتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری انگلی پکڑ کے بہار کالونی اور کورنگی وغیرہ کا سفر کروا رہے ہیں. تو اور میری بھی کیونکہ کراچی میں بڑی میں 31 سال کا ہوا تب میں امریکہ آیا. اس سے قبل میں 31 برس کراچی میں گزارے, تو ظاہر بات ایک بہت لمبا عرصہ تھا. تو یہ سب باتیں پڑھ کے امریکہ میں رہ کر ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک الفت کا تعلق بن گیا ان سے. پھر جب 2015 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو پھر ہم آپس میں مل کے بیٹھے. تو اس کے بعد تو پھر ہماری کراچی میں کئی بار اتفاق کی بات ہے کہ جب میں کراچی جاتا تھا تو وہ بھی کراچی آ جایا کرتے تھے. کسی اور ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی تھی, لیکن بس قدرت ہمیں ملانے پہ تیار تھی تو اکثر ہم کراچی میں ملے. پھر پچھلی دفعہ یہ امریکہ تشریف لائے تو میں اور کامران بھائی, جیسے کامران بھائی نے بتایا ابھی, ان سے وہاں ملاقات ہوئی. تو یہ سلسلے اچھا پھر میری یہ خوش نصیب یہ کہ انہوں نے کچھ چند برسوں قبل اپنے سب دوستوں کے بارے میں لکھنا شروع کیا اور ان کی جو ان کی نظر میں خوبیاں تھیں وہ انہوں نے اجاگر کرنا شروع کی. تو اس میں خوش نصیبی سے مجھے بھی انہوں نے شامل کیا اور میرے لیے باعث افتخار مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی ایک کتاب بھی ایسی ہے جس میں انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو شامل کیا ہوا ہے, جس میں بھی شامل ہوں. تو یہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے بڑی مطلب خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے انسان سے, وہ بھی فیس بک, ہم کبھی کراچی میں نہیں ملے, ہم کبھی دبئی نہیں ملے, ہم کبھی شارجہ نہیں ملے, ہم فیس بک کے تھرو ملے. اور اس تعلق نے ہمیں اتنی اچھی ایک دوستی, جس سے میں نے شکور بھائی عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں, ان کی باتوں سے اور ان کا تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہے, چاہے وہ پڑھنے کا ہو, چاہے وہ کام جو ان کی وہ بھی ایک شعبے میں سے وابستہ رہے. تو ان کی جو تجربات انہوں نے خاص طور پہ ہوٹل کے زمانے میں جب وہ ہوٹل مینجمنٹ میں ہوا کرتے تھے وہ, اور پھر اس دوران وہ جن لوگوں سے ملے, اکثر وہ اپنے ان دوستوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے مالابار, انڈیا کے مالابار سائڈ کے لوگ اور سری لنکا کے لوگ, ان کے بارے میں وہ جس طرح سے بتاتے ہیں وہ ایسا میرا کچھ زیادہ انٹریکشن ان لوگوں سے نہیں رہا, لیکن ان کی پڑھی ہوئی تحریروں سے مجھے ایسا لگا کہ میں بھی ان سے مل چکا ہوں. تو یہ ان کی بڑی خوبی ہے. اور دوسری بات جو مجھے ان کی ایک خاص بات لگتی ہے, ہمارے یہاں فیس بک پہ جب میں بھی چونکہ لکھتا ہوں تو ان تجربات سے میں بھی گزر چکا ہوں, لوگ زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے, لیکن میں نے اور مجھ میں بھی یہی بات ہے, اگر لکھنا ہے تو کھل کے لکھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں, نہ پڑھیں. لیکن میں جب لکھوں گا تو پوری بات اپنے پورے مکمل پیرائی کے ساتھ. تو وہ بات مجھے بھی شکر بھائی میں بھی نظر آئی, وہ کوئی مخالفت کرے لیکن وہ پوری بات کہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں ان کی چیزیں پڑھتا ہوں بھٹکنے نہیں دیتے وہ اپنے قاری کو, ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے, گھوم کے پھر وہی اسی نقطے پہ آتی ہے. تو وہ جو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے وہ اس بات سے زیادہ دلچسپ بن جاتی ہے جس بات سے کہانی شروع ہوئی تھی. تو یہ ان کی خوبی ہے. اور ایک بار پھر کہوں گا سب سے بڑی جو خوبی ان کی یادداشت ہے, جس طرح سے وہ لکھتے ہیں, اور جس باتیں ہوتی ہیں 30 40 50 سال پرانی اور میں بھی اس سے بھی زیادہ پرانی, لیکن وہ اس طرح سے لکھتے جیسے کل ہی کی بات ہو. تو اتنا کہہ کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جو مجھے مدعو کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. شکریہ. انہوں نے زیادہ تر انٹرنیشنل جو 5 اسٹار چینز ہیں اس کے CFO کی حیثیت سے اور اس کے فائنینس ہیڈ کی حیثیت سے کام کیا ہے. تو آبویسلی یادداشت کا اچھا ہونا میرا خیال ہے کہ وہ تربیت کا بھی حصہ ہے اور وہ پیشہ ورانہ ضرورت کا بھی حصہ تھا. میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح امین بھائی نے اظہار خیال کیا, تو ہمارے پاس یہاں پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسلم بھائی ہیں. اسلم بھائی اٹلانٹا کی ادبی تاریخ کے میرا خیال ہے کہ کسٹوڈین ہیں, اگر میں اس طرح سے تعارف کروانا چاہوں. اور میں چاہوں گا کہ میں زحمت دوں کہ چند الفاظ. لیکن یہ جو ادبی سفر ہے, لکھنے لکھانے کا معاملہ, یہ بڑا عجیب و غریب رہا کہ ایک شخص 75 کامرس کالج کے طالب علم اور لمبا عرصہ ایک گزر گیا
لکھنے لکھانے کا معاملہ تو شاید 2017-18 یا کب شروع ہوا. تو اگر میں ایک نظم نہ سناؤں آپ کو تو بات پوری نہیں ہوتی شکور بھائی تک آنے کے لیے. سرکار 2 منٹ سے زیادہ ہو جائیں گے, لیکن یہ نظم جو ہے نا وہ بہت ریلیٹ کرتی ہے شکور بھائی کے پورے سفر سے. اس کی گواہی وہی دے سکتے ہیں. افتخار عارف کی نظم ہے بدشگونی. عجب گھڑی تھی, عجب گھڑی تھی, کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے, مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا. نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا. نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں. نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلہ جزا خوف نا امیدی, امید امکان بے یقینی, ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمن ڈالے یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو, عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو. عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو, چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو. عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. ہوا و حرص و حوث کی سب گرد صاف کر دیں. عجب گھڑی تھی, کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. تو اب میں جو ہے وہ مزید وقت نہیں لوں گا. ہم سب سننے کے لیے منتظر ہیں شکور بھائی کو. شکور پٹھان صاحب میں پیش کرتا ہوں اس معزز محفل کے سامنے. شکریہ. تو سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ کو یہاں تشریف لائے. آپ سے ملنا, آپ سب سے باتیں کرنا, یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. اور اب جب میں باتیں سن رہا تھا کامی بھائی کی اور امین بھائی کی, اور میرے صاحب نے باتیں کی, میں سوچ رہا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ جو لکھنے والے ہیں, جو فنون لطیفہ سے تعلق ہوتا ہے ادب سے, ان کی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے کسی صنف کے حوالے سے. کوئی شاعری کرتا ہے تو شاعر کہلاتا ہے, جیسے ڈاکٹر سالم بھائی ہیں یا اپنے کامی بھائی ہیں, اشعار لکھتے ہیں بڑے اچھے, بڑے منفرد. امین بھائی افسانہ نگاری کرتے ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو لکھتے پڑھتے ہیں. پہلے کی پہچان ہے کہ افسانہ نگار ہے, یہ ناول نگار ہے, اور یہ مزاح نگار ہے. تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتہ تھا, تلاش میں ہو کہ میں کیا ہوں. لیکن اگر جو میرے ساتھ ہے امین بھائی جانتے ہوں گے کہ میرے مضامین کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. آج میں کسی کا خاکہ لکھ رہا ہوں, ایک دن میں لکھوں گا مولانا مودودی کے بارے میں خاکہ, اگلے دن جو ہے میں لوٹے کے بارے میں مضمون آ جائے گا. کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. میں خاکہ نگاری بھی کرتا رہا, واقعہ نگاری کرتا رہا, اور مجھے خود کو نہیں پتا کہ میں کون کون سے موضوع پہ جو دماغ میں میرا آتا ہے وہ لکھ ڈالتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ ان کو پڑھ لیتے ہیں. تو میں مطلب جو ہے اپنی خود تلاش میں ہوں کہ میں ہوں کیا. کوئی میرا کوئی متعین کوئی وہ نہیں ہے میرے سیم جس سے میرا تعلق ہو. اچھا, اب جیسے آپ سب لوگ جو ہیں کسی باقاعدہ ایک سمت سے متعلق ہیں, جیسے امین صاحب ہیں افسانہ نگاری سے متعلق ہیں, کامی بھائی جو ہیں اپنے بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو یہ بڑا سنجیدہ کام ہے. میرا یہ ہے کہ میں اگر روٹی لینے چلا گیا تندور پہ اور اس نے 20 روپے کے بجائے 25 کی دی, تو گھر آ کے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف مضمون لکھ دوں گا. کہیں اگر ٹریفک میں پھنس گیا تو ٹریفک پہ مضمون لکھ دیا, یا پھر اگر کوئی مسجد میں کسی نے چپل چوری کر لی تو اس کا رونا آ کے رو کے چھوڑ کر دیتا ہوں. اب سے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس تھا. میری بیٹی برطانیہ میں ہوتی ہے, ناروچ میں, تو اس کے گھر کے پیچھے کھیت ہیں, تو اکثر میں وہاں چہل قدمی کرنے چلا جاتا تھا. تو ایک دن گیا تو وہاں کچھ لوگ اپنے کتوں کو لے آئے تھے ٹہلانے کے لیے, اور زنجیر کھول رکھی تھی کتوں کی, اور وہ کتے سب جو تھے مجھ پہ جھپٹ پڑے. تو بڑی مشکل سے جان بچا کے میں وہاں سے نکلا.
گھر پہ آیا تو بہت غصے میں بھرا ہوا تھا، تو اور تو کچھ نہیں کر سکا میں، بیٹھ کے ایک مضمون لکھ دیا کتوں کے خلاف. آپ جانتے ہیں پطرس بخاری نے بھی یہی کیا تھا. تو لیکن آپ سب پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ آپ کتوں کے خلاف کتنا بھی لکھیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں مطلب اس کے بعد جو ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دماغ سے بات نہیں کی کتوں کے پیچھے. اچھا، اصل جو میں جو لکھتا ہوں میرا کوئی مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے. نہ میں کوئی افسانہ نگار بننا چاہتا ہوں، نہ خاکہ نگار ہے، نہ کچھ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے تعلق رکھوں اپنا، کیونکہ میں ایک بہت ہی گوشہ نشین آدمی ہوں، تنہا آدمی ہوں. میرے کوئی اتنے دوست نہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ویسے تو اللہ کا شکر ہے بہت دوست ہے میرے ہر جگہ. میرے کوئی اتنے دوست وغیرہ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، یا ایک طرح سے کہہ لیں کہ خود کلامی. اپنے آپ سے باتیں کرنی ہو تو دوستوں کے ذریعے بات کر لیتا ہوں. تو اور یہ تو میں نے مذاق میں کہا کہ میں مہنگائی کے بارے میں یا آپ کا جو ہے یہ ٹریفک وغیرہ کے بارے میں لکھتا ہوں. حالات حاضرہ جو ہے یہ آخری چیز اس پر میں لکھتا ہوں، یا میں آخری آدمی ہوں جو حالات حاضرہ پہ لکھتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں یہ تو پچھلے 50 سال سے ویسے کہ ویسے ہی بلکہ اس سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں. یعنی بہت ہی پریشان کن، دکھ دینے والے، تناؤ، کھچاؤ، ہر طرح کا مشکل موڑ. بالکل مشکل موڑ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے پاکستانی یا ہندوستانی پرانی فلمیں ہوتی تھیں کہ ایک کہانی ہوتی تھی ہیرو ہیروئن کی، اور ساتھ میں ایک مسخرہ، اور یا تو مسخرے کی جوڑی ہوگی، دو میاں بیوی ہوں گے اس طرح کے. تو وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے ہیں تاکہ وہ کہانی کی جو سنجیدگی ہے اس کو ذرا کم کر دیں. تو میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حالات کی جو تلخی ہے اس سے کچھ دیر کے لوگوں کو ہٹا لوں وہاں سے. اگر آپ کامی بھائی میں پڑھتے ہیں باقاعدگی سے دیکھیں کہ میری اکثر کوشش یہی ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی گمبھیر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، جب سیاسی حالات خاص طور پہ بہت تناؤ ہوتا ہے، تو میرا بالکل غیر متعلقہ کوئی مضمون ہوگا، کوئی اور ہی عجیب سی بات ہوگی. کبھی جو ہے میں کیا بتاؤں کہ میں کس کس طرح کے مضامین لکھتا ہوں. پکوڑوں پہ کسی نے مضمون لکھے ہوں گے، پیاز پہ لکھا ہوا کہ آلو پہ. تو وہ ایسی چیزیں لے کے آتا ہوں جو میرے دماغ میں آتی ہے، لکھتا ہوں. پھر لوگ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ کے اس پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں واقعی میں یہ جو ہے آلو بڑی اچھی ترکاری ہے اور پیاز بڑی کارآمد چیز ہے، اس طرح کی چیزیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے حالات کی تلخی سے ہٹا کے تھوڑا سا سکون کو جو ہے پہنچا سکوں. اچھا، ابھی یہاں جب میں آپ لوگوں سے مل رہا تھا تو ایک محترمہ فرزانہ شاداب کا نام بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کوئی میرا انٹرویو سنا کہیں پہ، پڑھا کہیں پہ، تو اس میں میری کسی بات کا حوالہ دیا کہ ہم جب کچھ لکھتے ہیں تو الفاظ کو بڑا سجاتے ہیں، مرقع مسجع بناتے ہیں. تو اس پہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، لوگ جو الفاظ کے پھر میں رہ جاتے ہیں. تو اسی سے تو میری خامی کہہ لیں، میرا ہینڈی کیپ کہہ لیں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے. تو جو بات کہنی ہوتی بہت سادہ انداز میں کہتا ہوں. میں سیدھا سادہ سے ایک پٹھان آدمی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ باتوں کی طوطا مینا بنانا، گھما پھرا کے کہنا وہ آتا نہیں ہے. تو اسی طرح سے کہتا ہوں باتوں کو. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ لکھتا ہوں وہ دل سے لکھتا ہوں، اور وہی کچھ لکھتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے یا جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. جن سے مطلب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کی ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوتی، میں ان کے بارے میں لکھتا ہی نہیں ہوں. کوئی ایسی متنازع باتیں ہیں یا اس طرح کی چیز لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ نے فلاں کا خاکہ لکھا ہے تو ان میں تو یہ خرابی بھی تھی. میں نے کہا میں اس خرابی کی وجہ سے نہیں لکھتا ہوں، میں اس لیے لکھتا ہوں کہ بعد میں مجھے اس حوالے سے اچھا لگتا ہے. مثلا میں نے ایک خاکہ لکھا تھا لتا منگیشکر کے بارے میں. تو ہارون رشید صاحب نہیں، پاکستان کے جو صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے تو کاروباری معاملات بڑے خراب تھے اور یہ ہوا تھا، یہ آپ نے وہ کیوں نہیں لکھا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں لکھے تو ان کی جو ہے برائیاں بھی لکھیں. لیکن میں اس کو جانتا ہوں اس کے فن کے حوالے سے، اور میری اگر اس سے کوئی عقیدت ہے، کوئی
مناسبت ہے تو وہ فن کے حوالے سے ہے. اگر مجھے اس کے علاوہ اس کی شخصیت سے کچھ لینا دینا ہوتا تو پھر میں ایسی چیزیں نہیں لکھتا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ میری خامی ہے لکھنے کی. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں جو میں کرتا رہتا ہوں. میں نے خاکہ نگاری میں زیادہ کی ہے. تقریباً میرے خیال میں 300 سے زیادہ لوگوں کے خاکے لکھ چکا ہوں. اس میں شعراء کے خاکے تقریباً 40-50 شعراء ہیں. میں نے غالب اقبال اور میر سے لے کر تو مجاز اور جگر مراد آبادی اور حسرت معانی. اچھا شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میری شاعری سمجھ میں آتی ہے. میں صرف جو ہے وہ جو ٹرکوں پہ جو شاعری ہوتی ہے وہ میری سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے. اس کے باوجود شعراء سے تعلق ہے، اس لیے کہ جیسے جگر ہیں، جگر کو آپ ان کے غنا کے حوالے سے پہچانتے ہیں. فیض کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فیض اتنا آپ سنتے ہیں، کبھی نیار نور کو سنیں گے آپ، تو کبھی ٹینا ثانی کو سنیں گے، مہدی حسن کو، نور جہاں کو، ہر ایک نے فیض کو گا کے تو وہ خود آپ کے تعلق سے بن جاتا ہے، چاہے اس کے لیے فیض کو جاننا ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح کے میرے مضامین خاکہ نگاری تھے. پھر کچھ واقعات جب مجھے یاد آتے رہے، اب جو کامران بھائی نے بتایا تھا اور امین بھائی نے کراچی کے حوالے سے. اچھا کراچی کا ایسا ہوا ہے کہ میں ہر سال کراچی جاتا تھا. میں تقریباً 40 سال دبئی میں رہا اور میں 50 سال سے ملک سے باہر ہوں. سن 75 میں پاکستان سے باہر آ گیا تھا. تو ہر سال پاکستان جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ میری جو اہلیہ تھیں تو وہ بیمار تھیں بہت شدید، تو 3 سال میں پاکستان نہیں جا سکا. اور یہ وہ دن تھے جب کراچی میں بہت زیادہ تناؤ تھا، بہت ہنگامے ہو رہے تھے، فائرنگ اور اس طرح کے واقعات سب ہوتے تھے. تو ایک بڑی تشویش رہتی تھی کراچی کے بارے میں. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاں. تو ایک دن میں نے ایک مضمون دیکھا، اس میں تصویر تھی، اگر آپ میں سے کوئی کرکٹ کے شوقین ہوں، عمر قریشی کا آپ نے نام سنا ہوگا. عمر قریشی اور جمشید مارکر جو ہمارے 2 کامنٹیٹر تھے کرکٹ کے، ان دونوں کے ساتھ تصویر دیکھی. تو مجھے یاد آیا کہ جب بھی کراچی میں کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو کمنٹری ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے. 60 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا تو اس سے مجھے ذہن میں آیا کہ کراچی میں کچھ ایسی شخصیات تھی جن کا تعلق صرف کراچی سے تھا، کراچی کی پہچان تھے وہ. تو میں نے ایک چھوٹا سا ان کا تعارف کرایا عمر قریشی اور جمشید مارکر کا. تو میں نے کہا اگلے دن کی اور کوئی ایسی شخصیت ہو جو کراچی سے جن کا تعلق ہو. تو میں نے مولانا احتشام الرفتانوی اور علامہ رشید ترابی ان کے بارے میں لکھا. اس کے اگلے دن میں نے ابن صفی اور ابراہیم جلیس کے بارے میں لکھا. جب میں نے ابن صفی ابراہیم جلیس کے بارے میں لکھا تو جب یہ امین بھائی نے بتایا تھا احمد صفی صاحب، وہ ہمارے دوست تھے ابتدائی فیس بک پہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں، یہ اچھا ہے بہت. اس لیے ان کے والد صاحب کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، بڑی عقیدت سے کیا تھا. تو امین بھائی ہمارے شروع سے میرے ساتھ شامل تھے. تو ان سب نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ اس سلسلے کو بڑھائیں. تو پھر میں ہر روز تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن 1-2 شخصیات کا تذکرہ اس طرح کرتا تھا. تو ہوتے ہوتے تقریباً 150 شخصیات کا تذکرہ اس طرح سے ہوا کراچی کے ہر شعبے سے جو تھے، یعنی شاعر، ادیب، کراچی کے جو فنکار تھے اور کھلاڑی، اور بندو خان کراچی میں تھے، اور آپ کا گھسیٹے خان، جو بھی کراچی کے حوالے سے جو بھی مشہور تھا، تو ان سب کے تذکرے کسی نہ کسی اس میں ہوتے تھے. اچھا وہ جب میں کر رہا تھا تو جب 12-13 قسطیں ہوئی تھیں تو ایک صاحب تھے جو پبلشنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کتابی شکل کیوں نہیں دے دیتے. اچھا اب جب میں لکھتا تھا تو وہ بھی کتابی شکل میں تو تھا نہیں، تو وہ اس کا انداز الگ ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اسے بلاگ کہتے ہیں فیس بک پہ جو لکھے جاتے ہیں، تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. مضمون لکھے تو الگ چیز ہوتی ہے. تو پھر میں نے سنجیدگی سے لکھنا شروع کیا اور پھر وہ ایک کتاب بن گئی. اس کی میری پہلی کتاب تھی میرے شہر والے. تو اس کے بعد پھر میں انڈیا گیا ہوا تھا. تو بہت پہلے میں 82 میں گیا تھا. تو میں نے ایک دن ایسے ہی لکھنے بیٹھا اپنے انڈیا کا سفر نامہ. میں سوچا تھا کہ 2-4 قسطوں میں بتاؤں کہ میں گیا تھا تو کیسا تھا. وہ پھیلتے پھیلتے 20 قسطیں ہو گئیں.
تو پھر جو احباب نے اصرار کیا کہ اس کو بھی جو آپ کتابی شکل میں شائع کر دیں، وہ ایک کتاب بن گئی میری دوسری۔ پھر میرے بہت سے جو خاکے تھے مختلف شخصیات کے بارے میں، یعنی اس میں علماء بھی تھے، تحریک پاکستان کے رہنما بھی تھے، شعراء تھے، کھلاڑی تھے، فنکار تھے، اداکار تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ان کو شائع کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس کو شائع کیجیے۔ تو اس کتاب کا عنوان تھا سب جانے پہچانے ہیں۔ لیکن آپ نے ابن صفی کی غزل سنی ہو، چاند سے مبڑے رشتے فضا، سب جانے پہچانے ہیں، تو اس سے میں نے عنوان لیا تھا اس کا۔ تو وہ ایک کتاب بن گئی۔ پھر ابھی میں جب کراچی گیا پچھلے تقریباً 7-8 مہینے پہلے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، منیر نام ہے ان کا، امین بھائی جانتے ہیں انہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کراچی میں، ادبی تقریبات وغیرہ۔ جیسے کامی بھائی نے بھی مجھے گھیر لیا یہاں پہ، تو ان کی میرے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی۔ پھر کہا آپ آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایسا کرتے ہیں کسی کتاب کی رونمائی کرتے ہیں۔ تو کیسے کریں کسی کتاب کی رونمائی؟ کہ کوئی سی بتائیں کون سی کتاب چاہتے ہیں آپ کی۔ اب چونکہ میرے الٹے سیدھے مضامین بہت سارے ہیں، تو میں نے کہا کس کو کرے؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت سی کمیونٹیز کے بارے میں اور بہت سے شہروں کے بارے میں لکھا ہے، یعنی ان شہروں کے بارے میں جہاں میں رہا یا میں جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو تقریباً کوئی 20-22 اس طرح کے شہر ہیں انڈیا کے، پاکستان کے زیادہ تر، اور وہ کسی نہ کسی خاص حوالے سے مشہور ہے، جیسے لکھنؤ ہے، بہار ہے، حیدرآباد ہے، کلکتہ ہے، دہلی ہے، ہر شہر کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ پاکستان میں آپ کا لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، حیدرآباد سندھ کا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی 20-21 شہروں کے مضامین تھے ان کے بارے میں۔ پھر بہت سی کمیونٹیز کے بارے میں لکھا میں نے۔ پارسی کمیونٹی کے بارے میں میرا پہلا مضمون تھا، بلوچوں کے بارے میں، مکرانیوں کے بارے میں، اور ملباریوں کے بارے میں۔ شاید کسی نے بتایا تھے بھی یہاں پہ ملباری کمیونٹی، اس طرح سے وہ بھی کوئی تقریباً 20-21 کمیونٹیز ہیں جن کے بارے میں لکھا۔ بوری، پٹھان، عرب، انگریز، فلپائنی اور آپ کے سری لنکن، جن سے میرا تعلق وہاں پہ رہا دبئی میں جب میری رہائش تھی اس دوران میں، تو ان کے بارے میں میرے جو تاثرات تھے، تو وہ ایک مضامین تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک اس کو شائع کر لیتے ہیں۔ اچھا، میری جو بھی کتاب ہے وہ کوئی کتاب لکھنے کی نیت سے نہیں لکھی تھی، یہ سارے جو فیس بک کے میرے مضامین ہوتے تھے ان کو جمع کر کے کتاب شائع کر دی۔ اب بھی کوئی 5-6 کتابوں کا مواد پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ تقریباً 900 کے قریب مضامین ہیں، 800-900 ہیں۔ اچھا، میں بالکل فارغ آدمی ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ میں 2018 میں ریٹائر ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے بالکل اور کوئی کام نہیں ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ تو ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ تو اور جیسے آپ کو میں بتایا کہ موضوعات جو ہیں وہ کوئی متعین ہے نہیں، تو کسی کو بھی آپ کو جمع کر لے تو ایک آدھ کتاب بن جاتی ہے۔ جیسے شعراء کے تذکرے ہیں، تقریباً 40 شعراء کے تذکرے لکھے ہیں، تو اس کو جمع کر لے کتاب وہ بن سکتی ہے۔ کبھی کبھار کوشش کرتا ہوں افسانہ لکھنے کے لیے، افسانہ لکھنا بڑا مشکل ہے، امین بھائی وغیرہ کر سکتے ہیں، مجھے نہیں آتا۔ الٹی سیدھی کوشش کرتا تو وہ بھی تقریباً 20-25 جمع ہو گئے افسانے۔ تو وہ میں انہیں افسانہ نہیں کہتا، افسانہ نما کہتا ہوں انہیں، تو کچھ افسانے جیسی بات ہوتی ہے کہ افسانے ہوتے نہیں ہیں۔ اور پھر میرے جو خاکے ہیں لوگوں کے بارے میں، شعراء کے علاوہ عام لوگوں کے بارے میں بہت سارے خاکے ہیں، اور ایسے خاکے ہیں جو عام زندگی میں جن سے تعلق رہا، جو کوئی محلے میں کوئی فقیر آپ پہ گزرتا ہے، یا کوئی محلے کا بدماش ہے، یا کوئی دکان والا ہے، جو بھی مطلب نظر آئے کسی خاص حوالے سے وہ لوگ مشہور ہوئے، تو ان کے بارے میں خاکے لکھے، تو لوگوں نے بڑے پسند کیا ان خاکوں کو، تو وہ بھی ایک کتاب بن سکتی ہے اس طرح سے۔ تو بس یہ میرا جو ہے حوالہ ہے ادبی ادب، اگر آپ ادب کہتے ہیں اسے، تو دیکھیے فیس بک جو ہے وہ اس کا ادب سے میرا کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ابھی کامران بھائی نے اور امین بھائی نے مجھے جو ہے وہ ادیب بنا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو میرے پڑھنے والے ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہے کہ وہ پلٹ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ تم کیا کرتے رہتے ہو، کوئی ڈھنگ کی چیز بھی لکھ لیا کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جو ہے مطلب پذیرائی بخشتے ہیں، آپ سے جیسے آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا بٹھایا ہے، اس قابل تو نہیں ہوں میں،
لیکن بعد آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نہیں شکر ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے ذات کے حوالے سے کراچی کی تاریخ تعارف میں جیسے کہ کامران نے کہا، اور ہم بھی یہ سوالات کچھ رکھیں گے تاکہ یہاں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور پروگرام باقاعدہ اس لیے یہاں ہے وہ چلے۔ تو ہمیں کچھ وہ وقت بتائیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ 70 کا جب سرخ جو ہے وہ ہرے سے بدل رہا تھا، تو وہ آپ اپنی یادداشت کچھ ہمیں اس وقت کی کچھ بتائے۔ ہم نے دیکھا، کیونکہ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، آپ لوگ روڈ پہ ہوتے تھے، ہم پچھلی کلاسوں میں ہوتے تھے، کہ اردو لائبریری جو ہم نے یہاں پہ بنائی ہے، یہاں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شکور بھائی، ماشاءاللہ اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے ہر ایک گوہر یکتا ہے ماشاءاللہ۔ اور میری صدف سے بھی بات ہو رہی تھی، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے قیصر نے کتابوں کی رونمائی کی، لکھی، ڈاکٹر فرزانہ ہیں، ڈاکٹر شاہد ہیں، اسلم بھائی ہیں، صدف ہے، میں تو کہتا ہوں اظہر ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا کتاب لکھنے کی پوزیشن میں ہیں، درشی آپا ہیں، ان کا اتنا ایکسپوجر ہے، اتنا تجربہ ہے۔ تو شکور بھائی کی جو بات سن کے ہمیں ایک انسپریشن ملتا ہے، میں صرف ایڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے صرف ایک ٹریک پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لکھ نہیں رہے تو ہم آڈیو بک کی فارم میں بھی اس چیز کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری لائبریری کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ہم اس طرح کی کوئی چیز رکھیں کہ جس میں ہم نے پہلے بھی سوچا تھا کہ ہم آڈیو بک کا کام کریں۔ جو ہماری لائبریری آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے جب کام کر رہے تھے ڈاکٹر قیصر مختار کے ساتھ، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم کچھ کتابوں کو، اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش ہوئی اور اتنی ہمارے یعنی مالی حالات نے اجازت دی، تو ہم ان کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کی فارم میں، کیونکہ اب جو لوگ ہیں نا پڑھنے سے زیادہ سننے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، لمبے ڈسٹینسز ہیں، شکور بھائی ابھی 2 گھنٹے کا سفر ٹریفک میں طے کر کے ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا۔ تو یہ سب کے لیے انسپریشن ہے جو شکور بھائی نے ابھی بات کہی۔ آپ سب حضرات اور خواتین، ان سے گزارش یہی ہے کہ بیٹھیں اور کچھ لکھنا شروع کریں۔ میں نے جو نظم الف کی پڑھی تھی وہ یہی ہے سب کچھ، کہ ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اور میری ان سے عادل بھائی سے بات بھی، افتخار سے بات بھی ہوئی تھی اس وقت، میں نے کہا کہ کیا سمجھنے کی کوشش کی تھی، کہتے ہیں کہ پڑھے رہتے ہو اور جس طرح کی باتیں ہوتی کہ کوشش لکھتے کب تک سوچتے رہو گے، جب بڈھے ہو جاؤ گے جب لکھو گے۔ دیکھیں میں جو ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں لوگوں کو 4 آدمی کو لطیفہ نہیں سنا سکتا تھا، لکھنا تو دور کی بات ہے، بات کرنا نہیں آتی تھی۔ پھر جب یہ فیس بک آیا اور میں نے بتایا نا کہ میں نے وہ لکھا، اور جب لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی تو اسی کو پھر جو ہے میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا، اور پھر لکھتے لکھتے عادت پڑ گئی۔ آپ جب ایک بار لکھنا شروع کریں تو آپ کا قلم خود بخود چلتا ہے، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ تو یہ آپ جو قائم بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کوشش کریں سب کے سب جو ہے ماشاء اللہ کتابیں لکھ سکتے ہیں، چھاپ سکتے ہیں کتابیں۔ جیسا میرے جیسا آدمی جس نے کبھی اپنے اسکول میں، کالج میں کبھی میں نے کسی سے نہ بات کی تھی، نہ کبھی کچھ کیا تھا، اور 4 کتابیں آ گئی، اور ابھی 4 کتابیں اور بھی آ سکتی ہیں چاہوں تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ واقعی میں کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اور کہا تھا سلسلہ، میں 90 کے اشرے کی بات کر رہا ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم نے ایک نعرہ ایجاد کیا تھا کہ سرخ ہے نہ سبز ہے، ایشیا کو قبض ہے۔ وہ قبض جو ہے وہ کافی خطرناک ہو چکا ہے۔ تو شکر بھائی 70 کے حوالے سے لے جائیے واپس سرخ اور سبز کی ذرا۔ اچھا میں 70 سے پہلے کی بات لے جاتا ہوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا ہے اور اسکول جانا شروع کیا، یہاں امین بھائی نے بتایا تھا کہ میں جو ہوش سنبھالا تھا بہار کالونی جو لیاری میں، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اسکول بہار کالونی میں، تو اسکول میں نے شروع نہیں کیا تھا، میں دیکھتا تھا میرے چچا وہاں پڑھتے تھے، تو ایک بار ان کے ساتھ میں وہاں گیا، کوئی جلسہ وغیرہ تھا، تو اس زمانے میں کوئی طلباء کی کوئی تحریک چل رہی تھی، اسکول کے باہر، یعنی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، اسکول کے باہر، اور وہ اسکول تھا پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول، اس کے باہر پولیس کا ٹرک کھڑا تھا جس پہ وہ جو کالے رائٹ پولیس والے جو پہنتے ہیں نا ہیلمٹ، وہ پہنے کھڑے تھے، لاٹھیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، اور اسٹوڈنٹس نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی ہاتھوں پر، اور جگہ جگہ شہر کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا طلباء کا ساتھ دو۔ میں نے جب آنکھ کھولی ہم نے تو کراچی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ایکٹیو دیکھا تھا۔
یہ سن 60 کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر سن 64-65 میں علی مختار رضوی، جی جی معراج محمد خان، فتح یاب، مسرور احسن اور امیر حیدر کاظمی، ان سب کے نام جو ہے ایسے مطلب سننے میں آتے تھے جیسے آج کل آپ یہ عمران خان اور زرداری اور نواز شریف کے بات کرتے ہیں. اور ان کا بہت کراچی میں اثر ہوتا تھا. یعنی جب وہ اسٹوڈنٹس جب کسی چیز کی کال کرتے تھے تو پورا شہر ان کے پیچھے ہوتا تھا. اور مجھے اب حیرت یہ ہوتی ہے اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو تھے اگر بس کا کرایہ 5 پیسے بڑھ جاتا تھا اور طلباء کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے 5 پیسے، تو پورا شہر کھڑا تھا اور حکومت کو بات ماننی پڑتی تھی. کئی باتیں ہیں مانی گئی. اور اگر پتہ نہیں آپ میں سے کوئی میری ایج کی شاید 2-4 یہاں نظر آ رہے ہیں، 1962 میں 12 طلباء کو کراچی سے شہر بدر کیا گیا تھا، جس میں معراج محمد خان، علی مختار رضوی اور یہ جو آپ کے یہ ہیں SIUT والے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رضوی نہیں، وہ ان کا الگ حوالہ. انہوں نے آگ لگائی تھی ڈاکٹر علی رضوی علی رضوی نے مشتاق احمد گرمانی کی گاڑی کو آگ لگائی تھی جو وزیر تعلیم تھے. علی رضوی صاحب ان میں شامل تھے. اچھا، پھر جوہر حسین جو ان کے سینیٹر تاج حیدر کے بھائی، وہ اس میں شامل تھے. یہ سب لوگ، امیر حیدر کاظمی، 12 طلباء تھے، جو پورے نام اس پر یاد نہیں آ رہے، ان کو شہر بدر کیا گیا تھا. تو اس قدر ان کا اثر تھا طلباء کا. اور عوام کی آواز اتنی تھی کہ جب عوام کھڑے ہو جاتے تھے، کراچی کی پہچان جو تھی وہ ایک حریت پسند شہر کہلاتا تھا. اور ہمیشہ یہ حکومت کے خلاف چلتا تھا. آپ دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان پورے پاکستان سے جیتے تھے، کراچی سے ہار گئے تھے. ایسے یہ جو تھے بھٹو نے پورے پاکستان سے جیتا تھا، کراچی میں جو ہے وہ اس پر طلب پہ زیادہ سیٹیں ملی تھیں. لیکن اب وہ جو ہے قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں کیا بزدل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. اب جس طرح سے کراچی میں لوگ رہتے ہیں، یقین کیجیے ہم لوگ فرشتے ہیں کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اگر کسی اور ملک میں ہو تو وہاں انقلاب برپا ہو جائے. وہاں نہ آپ کے لیے پینے کے لیے پانی ہے، آپ کو پیسے آپ دیتے ہیں ہر چیز کے، ٹیکس بھرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ پانی خریدنا پڑتا ہے. بجلی کے لیے آپ کو جو ہے گھر میں اور چیزیں لگانی پڑتی ہیں، کیا کہلاتا ہے وہ جنریٹر وغیرہ لگانے پڑتے ہیں. گیس ہے وہاں پہ لائن ہے، لیکن آپ کو سلنڈر خریدنے پڑتے ہیں. ان حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. پھر اگر آپ کوئی ریسنٹلی کراچی گیا ہو تو شہر میں چلنا مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ وہاں یہ رہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر، تو وہ 3-4 سال سے پورا کھود کے رکھا ہوا انہوں نے. وہاں جو ہے وہ جو راستہ 10 منٹ میں طے ہوتا تھا، وہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. جا کے یہ حالت ہو گئی ہے اور لوگ خاموش بیٹھے ہوئے بالکل. تو اچھا، میں سوری بات کہیں اور لے گیا، وہ اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس سے بات. ہاں، تو یہ وہ جو زمانہ تھا وہ سرخ اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا. یعنی علی مختار رضوی اور معراج اور امیر حیدر کاظمی اور پھر رشید حسن وغیرہ، NSF کا عروج کا زمانہ تھا. حسین نقی ان کے جو تھے وہ رہنما تھے، بہت بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، بعد میں بہت بڑے صحافی بنے. تو پہلے تھی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پھر وہ کنورٹ ہو کے بنی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF. اس کے بعد میرے خیال میں سن 68-69 کے بعد جو ہے پھر جمعیت طلبہ کا عروج ہونا شروع ہوا. اور اس کا زیادہ جو اثر تھا کراچی یونیورسٹی میں تھا، جہاں پر سلیم جہانگیر، سلطان احمد چاولہ، اعجاز شفیع گیلانی، پتہ نہیں آپ نے کتنے لوگ جانتے ہیں اعجاز شفیع گیلانی کو، جو گیلپ پاکستان کے چیئرمین تھے. تو یہ جب ان کا عروج ہوا کراچی یونیورسٹی میں، تو یہاں سے پھر جمعیت زیادہ آنے لگی. پھر NED کے اندر جمعیت کے لوگ آتے تھے. اور BJ میں اکثر NSF کا وہ ہوتا ہے، BJ اور میڈیکل کالج میں بیٹھے ہیں BJ والے یہاں پر. تو 70 کے بعد پھر جب یہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا تو اس میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اسلحہ بھی آ گیا. اس لیے کہ جمعیت جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں وہ البدر اور شمس اس میں بڑے ایکٹیو تھے، تو ان کو اسلحہ استعمال کرنا آ گیا. پھر اس کے بعد بدماشی آ گئی. پھر اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تقریباً ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ جب ضیاء کی حکومت آئی تو اس نے یونین سب ختم کر دی. اب میرے خیال پتہ نہیں ابھی تک تو نہیں ہے شاید یونین. اور یہی جو میں سوری چاہتا تھا، یہ
पूरी सोची समझी साजिश है। ज़िया के दौर में यूनियन पर पाबंदी की गई। आई थिंक दैट वाज अ वेल प्लान, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आवाज़ निकालते थे और उनको बिल्कुल दबा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, कि उनके पीछे पूरी कौम चलती थी, अब उसी आवाज़ को दबा दी थी। कुछ दबाना आवाज़ होती थी, नौजवान होते थे, कुछ कर सकते थे, मतलब ना सिर्फ वो बोलते थे बल्कि वो बाहर आते थे, सड़कों पे आते थे। अब कौन सड़कों पे आता है? आपने कोई देखा कोई जुलूस निकलता है या कुछ भी नहीं होता है। वो आपने जो सड़कों की बात की है, मैं माज़रत चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आजकल ये हाल हो गया है कि अब गैस, इलेक्ट्रिक वो सारे खोते थे, और उसके बाद ये है वो आवाम की गाड़ियाँ उसको लेवल करती हैं, और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने इसको बराबर करना है। NSF was a big thing in those days. NSF was a big thing in those days as opposed to Jamiyat. और आज ये देखें कि अक्सर जो हमारे सियासतदान आए हैं वो स्टूडेंट यूनियन से आए हैं। ये आपके जावेद हाशमी थे, जाफर बलूच है, शेख रशीद है। अच्छा, मुझे अफसोस ये होता है कि अभी कल मैं यहाँ गया था कि ग्रीनविल में हिस्ट्री म्यूज़ियम था, वहाँ गया था। और आप सब लोग यहाँ रहते हैं कि किसी भी शहर में आप जाएँ तो आप देखें लोगों ने अपनी तारीख को महफूज किया हुआ है। हमारे यहाँ कराची में कोई इंतज़ाम नहीं है इस चीज़ का, हर चीज़ बर्बाद कर दी गई। जितने भी तारीख़ी हवाले थे सब ख़त्म हो रहे हैं। जो इमारतें थी अंग्रेज़ के ज़माने की या उससे पहले की, हिंदुओं के ज़माने की, वो सारी ख़त्म हो रही है और कोई उसके लिए कुछ कहता नहीं, ना शहरियों में आवाज़ उठती है उसके लिए। एक वो यास्मीन लारी है, अगर आप में से कोई जानते हो, उन्होंने कोशिश की कि कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करें, उसको वो हेरिटेज का दर्जा दिला के महफूज कर लें। नहीं तो पुरानी सारी इमारतें ख़त्म हो रही हैं। कराची का जो जिसे आप कहना चाहिए बाबा कराची, जेम्स स्ट्रेचन, जो 18वीं सदी के आखिर में कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर था, नहीं वो था चीफ इंजीनियर था और म्यूनसिपल सेक्रेटरी था शायद, जिसने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसने पहला जो सीवरेज सिस्टम बनाया, वाटर सप्लाई सिस्टम उसने बनाया, उसने जो है बिजली के शुरू किया था, उसके बाद उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था। ट्रामे उसने चलाई कराची में। यहाँ पर जो फिरर हॉल है, आपका इम्प्रेस मार्केट है, डीजे कॉलेज है, मरीवेदर टावर है और सिंध मदरसा इस्लाम, ये सारी बिल्डिंगें बड़ी तारीख़ी इमारत है, उसकी डिज़ाइन की हुई है। तो उसकी तस्वीर जो है कहीं पर मौजूद नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करके देख रहे हैं गूगल पे कहीं पर, उसकी तस्वीर महफूज नहीं रखी है। यानी जिसने कराची को हर चीज़ बना के दी है उसकी तस्वीर कहीं नहीं है। कराची जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बल्दिया कराची, उनके पास तक तस्वीर नहीं है। तो हमारी ये हालत है कि हमारे जो मोहसिन हैं हम उनका भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने जमशेद नसरवंजी के बारे में जाना हो, जो कराची के पहले मेयर थे? बहुत कम लोग। हमारे बच्चे तो बिल्कुल याद है, हमें से कुछ लोग बच्चे हम शायद याद भी है, हम शायद आखिरी नस्ल हैं जो जानते हैं, उसके बाद तो कोई भी नहीं होगा। मेरे लिए जेम्स स्ट्रेचन जो है वो मेरा हीरो है। तो मैं उसकी शख्सियत के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जेम्स स्ट्रेचन के 6 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे जो है वो उस ज़माने में डायरिया की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। और उस चीज़ ने उसे मोटिवेट किया। जब उसने रीज़न देखा तो उसने कहा कि पानी जो है वो साफ़ नहीं आता, तो जो डमलोटी के जो कुएँ हैं वो जेम्स स्ट्रेचन ने बनाए। और उसकी बेगम से उससे इख्तलाफात इतने बड़े क्योंकि जब दूसरे बच्चे की डेथ हुई तो उसकी बेगम ने कहा कि हमें वापस इंग्लैंड चला जाना चाहिए। तो उसने कहा अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं यही रहूँगा। और स्ट्रेचन रोड के नाम से एक ही रोड है जो गवर्नर हाउस के पीछे वाली, वो जो आर्ट्स काउंसिल के सामने जी, आई थिंक उसका नाम भी शायद अब ऐवान सदर रोड या ऐसा करके कुछ, हाँ, दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड हो गया है। स्ट्रेचन रोड का नाम भी बदल दिया गया है। तो ये वाकई अफसोस की बात है। जमशेद नसरवांजी की जब बात होती है तो बेसिकली जमशेद नौशेरवांजी हैं, उनकी वालदा गुलबाई, उनका मतलब मुझे इसलिए पता है कि गार्डन ईस्ट में जहाँ मेरी रिहाइश है तो नौशेरवांजी रोड और गुलबाई रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो मुझे वो चीज़ पता है। फिर इसी तरीके से
ہرچند رائے جو تھے, جو کراچی میں پہلی مرتبہ بجلی لے کے آئے تھے, ان کا بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات, ان کا ایک مجسمہ ہوتا تھا, وہ مجسمہ ابھی بھی ہے. سن 48 میں شاید کچھ ہندو مسلم رائٹ ہوئے تھے وہاں پر, یا کچھ مطلب جو بھی کہہ لیجیے اس وقت ہوا تھا کچھ ایسا سلسلہ, تو 2 چیزیں ہٹائی گئی تھیں. فریئر ہال سے وکٹوریا کا جو مجسمہ ہے وہ ہٹایا گیا, اور ہرچند رائے کا جو مجسمہ ہے جس میں وہ سفید مجسمہ ہے اور وہ کوٹ میں مطلب وہ ٹکسیڈو میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا. اور یہ دونوں موہتا پیلیس کے پچھواڑے میں ہیں, جہاں پر میں نے ان کی تصویر جب کھینچی تو اس پہ پرندوں کی بیٹیں بنی ہوئی تھی, یعنی وکٹوریا کا بھی اور ہرچند رائے کا بھی. اور ہرچند رائے وہ تھے جنہوں نے, آج ہم کراچی کو کہتے ہیں سٹی آف لائٹس, کہتے تھے, ٹھیک ہے, سٹی آف لائٹس کیوں؟ کیونکہ پورے ایشیا میں پہلی مرتبہ جو اسٹریٹ لائٹ کا کانسیپٹ آیا تھا آج سے تقریباً 110 سال پہلے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, وہ یہ لوگ لے کے آئے تھے, جو بن دیا گیا. جی, تو یہ میں تھوڑا سا بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ کامل بھائی کی جو ہے بڑی نالج ہے, اکثر انہوں نے میری تصحیح کی ہے, اگر میں لکھتا تھا تو یہ اس میں اضافہ کرتے تھے. اچھا, ایک اور مجسمے کا مجھے یاد آیا, اردو بازار اگر کسی کا جانا ہوا ہو تو وہاں پر شوبراج ہاسپٹل ہے, میری پیدائش اسی شوبراج ہاسپٹل کی ہے. ان کی بھی وہی کی ہے. اچھا, آپ کی وہی کی ہے, اور میری چھوٹی بہن بھی وہیں پیدا ہوئی تھی. تو جب مجھے تھوڑا ہوش آ گیا تھا تو میں وہاں جایا کرتا تھا. تو ہسپتال کے باہر سفید رنگ کا مجسمہ تھا شوبراج کا, جنہوں نے بنایا تھا. آج وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ ہماری قوم کی بے حسی ہے کہ ہم نے محسنوں کو بھی ہم جو ہے, اب اس میں اس کے میرے خیال میں دین سے کیا لینا دینا ہے اس کا, واللہ عالم, میں اس بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا کچھ. لیکن یہ ہم نے جو ہے گاندھی گارڈن کے بارے میں بات سنا ہے, گاندھی جی کا مجسمہ تھا وہ ختم کر دیا. اور یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ان کے جو مجسمے تھے یہ واقعی میں موٹا پیلیس کے پیچھے کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں. بالکل. میرا تعلق کراچی سے نہیں ہے, میری پیدائش چنیوٹ کے علاقے کی ہے. تو مجھے کراچی سے انسیت ادھر آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. کراچی کے بارے میں نے ان سب لوگوں سے جانا ہے, اسپیشلی جب ہم کتابوں پہ کام کر رہے تھے تو کامران بھائی نے مجھے کراچی کے لوگوں کے بارے میں, اس کی ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ بتایا. لیکن اتنی بڑی شخصیات کو میں جانتا ہوں, ادیب, لکھاری, یا جن کا میڈیا سے تعلق تھا, وہ کراچی سے تھے. انہوں نے کراچی کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ویسے مجموعی ہماری پوری قوم میں یہ ہے چیز. آپ دیکھیں نا, پنجاب کے اندر بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں تقریباً, اور کراچی میں جو تھوڑی بہت کوشش کی گئی تو وہ بھی سیاست کے حوالے ہو گئی. اب جب ان کی حکومت تھی آپ کی MQM کی, تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ کچھ سڑکوں کے نام جو ہے محسن بھوپالی روڈ, ظہیر عباس روڈ, اس طرح کے بنائے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے دوسرے, اچھا ہماری چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک حکومت کوئی چیز اچھی کرتی ہے, دوسری آ کے اس کو ختم کرتی ہے تاکہ وہ دوسرے کو کریڈٹ نہیں جائے. تو جو کچھ ہو پچھلی حکومت نے اچھے کام کیا ہوتا ہے اگلی حکومت آ کے اس کو مٹا دیتی ہے. اس سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں کہ وہ ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آج کل ایک اچھا کام ہو رہا ہے, لاہور میں ریوائو ہو رہا ہے, پرانی چیزوں کے نام دوبارہ رکھے جا رہے ہیں, تو اچھی ایک کوشش ہے. میرا دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم بے حس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کراچی کے حوالے سے. ہمیں اس مقام تک لانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا ہاتھ ہے, ہمارا اپنا ہاتھ ہے, ہم کیوں اس مقام پہ کھڑے ہیں؟ یا اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی والوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, سب نے اپنے اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ کوشش کی, لیکن حالات کے تحت, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیچھے کیا چل رہا ہے, رائٹ. تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر بات ہے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ڈر کے یا جو بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ پورے پاکستان کو ہی کہہ لیجیے, اگر ہم کراچی کی بات نہ بھی کریں, چلو کراچی کی بھی بات کرتے ہیں, تو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں سب سے زیادہ کس چیز کا ہاتھ ہے؟ سیاستدانوں کا, ہمارے جنرلوں کا, حکومتوں کا؟ کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں اور کس کو مورد الزام کس کو ٹہنا ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا آپ ہمیشہ لکھتے ہیں کہ اچھا بھائی لوگ خوش رہیں, اچھی باتیں لکھیں, اچھا پڑھیں, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کے قلم میں ماشاءاللہ اتنی طاقت ہے, اتنا آپ نے لکھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم 70, 80, 90 کی یا 2000 تک کی بات لکھنا شروع کریں,
सियासत के हवाले से, तो वो कितनी पुरअसर रहेगी, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात होगी और एक न्यूट्रल बात होगी। अच्छा, ये जो आपने बात की कि ये कौन किसका कसूर है, जर्नैल हैं या सियासतदान हैं, देखिए जर्नैल हों, सियासतदान हों, कोई भी हो, सारे इसी कौम से आते हैं निकल के। वो सोच तो हमें में से जाती है ना, उन तक वहाँ तक पहुँचती है। मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार जो हैं कोई नहीं है, हम खुद हैं। हमारी सोच जो है वो दिन ब दिन मादियत परस्त होती चली गई। हमें जैसे शहर के अंदर खूबसूरत इमारत को हटा के देखते कि इसका भी पुरानी इमारत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, या मैं प्लाजा खड़ा कर लूँ तो बड़ा मुनाफा कमाऊँगा। तो वो हमने वो जो हमारी जो सोच जो है वो गालिब आ गई है, हमारी मादियत जो है, मादी सोच जो है वो गालिब आ गई, उसने सारी चीज़ों को जो बिगाड़ना शुरू किया। उसी से हम जो है ना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ तरह के फ़ायदे हासिल करते हैं जिसका हमें हक़ नहीं होता, हम सियासतदानों का सहारा लेते हैं, मतलब वो बदगुमानियाँ जो करते हैं, जो करप्शन करते हैं, तो वो उस चीज़ को फ़रोग़ हमारी सोच देती है। सियासतदान जब भी करता है, अगर हम राह रास्त पर रहें, मैं कहूँ कि नहीं मैं साहब कोई गलत काम नहीं होने दूँगा, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो गलत कर सके। लेकिन चूँकि मेरे पास मैं अपनी आसानी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास ज़राए हैं, मैं रिश्वत खिला दूँगा, मैं अपने जो है अक़रबा पर भी करूँगा, फिर जान पहचान वालों से फ़ायदा उठाऊँगा। तो ये सोच हमारे अंदर बदली होती है, ये इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो, मेरा ख्याल है हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ यहाँ किताबें ले आएंगे। उस्मान दमोही साहब की बहुत अच्छी रिसर्च है। गुल हसन किलमती साहब मरहूम जो है वो बहुत मतलब हमारे तो उस्तादों में से थे। अजमल सिराज की अगर आपको मिल जाए ना, वो कराची की कहानी, किनकी? अजमल कमाल की, अजमल कमाल की, जी। और अख्तर बलोच मरहूम, उनका यानी आप ये सोचिए कि उन्होंने जो फील्ड रिसर्च की है, मैं सिर्फ एक तज़किरा ये करूँगा कि मैं जब कराची जाया करता था तो रीगल के पास वो फुटपाथ पे जो है ना वो किताबें बिकती थी संडे के दिन। तो मैं एक दिन उनसे पूछ रहा था, वो उन्होंने 4 उनके वॉल्यूम आए थे अख्तर बलोच की किताबों के, और बीबीसी पे वो अक्सर लिखा करते थे उसकी वेबसाइट पे, एक ज़माने में जब बीबीसी कराची वाले के हवाले से, जी कराची वाले। तो मैंने उनसे पूछा, वो जो साहब थे, कि अख्तर बलोच की कोई किताब है आपके पास? तो पीछे से आवाज़ आई, मैं आपके पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, मुझसे पूछ लें कौन सी किताब चाहिए। तो अख्तर बलोच खुद जो थे वो वहाँ मौजूद थे। और आदत के लिहाज से कितना डिफरेंस है कि हमने उस ज़मीन को ओन नहीं किया, उसकी आदत को ओन नहीं किया। किराए का मकान है कराची, लोग आते हैं, ठहरते हैं, ओनरशिप का इशू है हम सब की, और हम इस पे कभी बात करेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम सिर्फ ग्रिप करते रहें या शिकायत करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं। अभी अगर आप जाएं कराची, आपका जाना हो, तो वहाँ TDF घर के नाम से एक जगह बनी है जी, नुमाइश पर, जो दाऊद वालों ने जो है वो उसको यानी एक तरह से रेनोवेट किया है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गार्डन एरिया जो जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने एक मरतबा इस पर लिखा भी था, वहाँ की गलियों के नाम जो है वो फूलों के और दरख्तों के नाम पर है। डेफोडिल स्ट्रीट है, रोज़ स्ट्रीट है, जैस्मिन स्ट्रीट है, अशोका स्ट्रीट है। तो ये कॉलोनियल दौर का तोहफ़ा है। कराची अंग्रेज़ का तोहफ़ा है, कराची किसी का तोहफ़ा नहीं है। तो आई थिंक हमने वो जो इकबाल ने कहा कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, तो वो शायद कराची के लिए भी होता है। लेकिन कराची से आगे चलते हैं, कुछ बरादरियों के हवाले से बताइए आपका जो तजुर्बा। लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर शेर शाह ने अपनी कहानियों में एक कहानी लिखी है जो उनके साथ खुद हुआ, कि कैसे वो इज़राइल गए थे और किसी उसके सिलसिले में, और वहाँ जो उनका टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कराची पाकिस्तान से। तो उसने कहा कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि वहाँ रहते थे। तो वो बहुत बड़ा और असली वाक़या है, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो देखिएगा। तो जब वो उन साहब से जाके मिले, अगले दिन दावत उन्होंने की, घर पे बुलाया, तो उन्होंने कहा, वो यहूदी थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद जो हैं ये इस कब्रिस्तान में इस नंबर के उसमें दफन है, ये आप मेरी तरफ से मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, कुछ फूल ले जाइएगा। और मैं आज तक किसी ऐसे शख्स से यहाँ नहीं मिला जो कराची से आया हो।
تو آپ میرے والد کی قبر پر یہ رکھ دیجیے گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے پیسے نہیں دیں, میں یقیناً آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ. تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے اور میں ہر دفعہ جب وہ گزرتا تھا, وہ جو قبرستان ہے گورا قبرستان, وہاں سے گزرتا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں. ایک دن میں وہاں گیا تو نہ تو مجھے وہ رو ملی نہ وہ لائن ملی. تو پھر ایک ذرا سا ٹیلا تھا, میں اس پہ کھڑا ہوا اور میں نے پھول چاروں طرف پھینک دیے جو میں لے کر آیا تھا کہ تم جہاں پر بھی ہو یہ پھول تمہارے لیے تحفہ ہے. جو مختلف برادریاں تھیں تو ان کے بارے میں لکھا. تو یہ جو آپ نے ابھی کچھ سوال پوچھ بھی رہے تھے نا, ہماری جو مختلف برادریاں تھیں. دیکھیں ہمارے کالج میں مجھے یاد پڑتا ہے ایک لڑکا تھا جس نے آل پاکستان سوئمنگ چیمپئن شپ جیتی تھی, اور جب وہ جیت کے آیا تو ٹرافی لے کے, ہمارے کالج میں اکثر کالج میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب کوئی چیز جیتے تھے تو اس ٹرافی کے اندر کوک بھر کے, جیسے یہ تو چیمپئن بڑھتے ہیں, کوکو کولا یا کوئی سا بھی ڈرنک ڈال کے پھر پوری کالج میں گھومتے تھے, اور لڑکے سے کہتے تھے ایک سپ اس میں سے لو, ہم سیلیبریٹ کرتے تھے. تو وہ جو تھا وہ پارسی لڑکا تھا, اسی مووی نام تھا اس کا. اس نے چیمپئن شپ جیتی اور وہ اس نے کوک ڈالی تھی اور پورے کالج میں گھما رہا. اور اس میں پارسی لڑکے بھی تھے, کرسچنس بھی تھے, ہم پاکستان مسلمان بھی تھے. کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ ایک اس سے ہم جو ہے وہ ووٹ لے رہے ہیں, یہ نان مسلم ہے اور یہ مسلم ہے, یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اور ہم ایک ہی چیز جانتے تھے کہ ہم ایک کالج کے لڑکے ہیں بس, اس کے علاوہ کچھ ایک ٹرین میں ایک لکھنؤ کے نواب اور پنجاب کے دیہات ساتھ سیٹ پہ تھے. تو نواب صاحب تعارف کرانے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا صاحب سے کہ خاک صاحب کو مرزا خان اور محمود الحق لمبا چوڑا نام. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تعریف, کہنے جی اللہ کی تعریف, ساری تعریف اللہ کے لیے. تو نہیں کہیں گے آپ کا نام, کہتے ہیں جی نام میرا بھی اتنا لمبا چوڑا ہے, بس میں یہ آگے پیچھے حرمزدگیاں نہیں لگاتا, مدہ کافی ہے. میرا خیال ہے محفل اب شروع ہونے اب بام پہ لایا میں. ایک اور یاد دوسرا بھی آپ نے ایک اور بات کی, سر نہیں دے رہے تھے آپ. ہمارے وہ آفس میں سپروائزر ہے, اس کے ایک لطیفے کی فارم میں بھی آج کل چل رہا تھا لیکن یہ حقیقت ہے. تو وہ ہمارا ایک نیا کلیگ آیا, اس نے کہا واٹس یور نیم, اس نے کہا جان. کہتا ہے نو آئی ڈونٹ, ہم جو ہیں یہ فرسٹ نیم سے نہیں سر نیم سے پکارتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو جیسے اس کا نام یہ ہے تو میں گیلیون کہتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. تو تمہارا سر نام بتاؤ, میں تمہیں سر نام سے پکاروں گا. کہتا ہے میرا نام ہے جان ڈارلنگ. کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جان کم ہیئر, آئی ہیو ٹو ٹیل. سوال یہ ہے کہ شکور بھائی سے سوال ڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ جب ماشاءاللہ بہت ینگ ایج میں گئے تھے اور آپ 5 اسٹار ہوٹل میں, وہ بھی فائنینس کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں, اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے آپ کی جو ہے وہ واقفیت رہی, تو اس زمانے کے کوئی قصوں کے اوپر بھی تو کبھی کچھ لکھیں نا جو ہمیں پڑھنے کو ملے, یا کچھ بتا دیں, کچھ ایک چاول کے کوئی 2 دانے شیئر کر لیں. بتانے والے نہیں تھے, وہ آج سے پروگرام کر رہے ہیں. اس محفل کے بعد ایک محفل ہوگی. مجھے بھی ایک نہیں جب رضامندی کا عالم ہے تیری محفل میں الگ چکر ہے. میں نے کچھ کہا نہیں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں بولا. یہ میرا اپنا ریکارڈنگ بند کر دیں, مریم کی طرح بول رہا ہوں, یہ ریکارڈنگ. تو یہ میرا اپنا واقعہ ہے. میں بینک سے منسلک تھا پاکستان میں. تو ہمارے 2 فلور ہوتے تھے, نیچے برانچ تھی, اوپر کارپوریٹ آفس ہوتا تھا. کارپوریٹ آفس کے لوگ الگ تھے, برانچ کے الگ تھے. اور اس زمانے میں آپ کو اگر یاد ہوگا ارلی 90s رجسٹر رکھ دیتے تھے. اظہر فاروق کی آئے, انہوں نے اپنا انیشل کیا, اسلم بھائی نے سائن کیا. تو ہم نے ایک نور خان صاحب تھے, پٹھان تھے, ان کا نور خان پٹھان نام تھا, ان کو ہم نے رکھا بینک میں. تو مرزا فیاض بیگ, نور خان کا نام تھا. تو فیاض کی دستخط تھوڑی بڑی تھی, تو وہ نور صاحب آگے مجھے کہتے مجھے آپ سے بات کرنی, مجھے شکایت کرنی ہے. میں نے کہا اللہ رحم, مطلب ابھی تو آ کے ان کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ہی سمجھا سکتے ہیں.
میں نے کہا جی فرمائیے. تو فیاض کو بھی بلائیں. جی فیاض کو بھی بلائے کمرے میں, دروازہ بند کیا. کیا ہوا بھائی؟ بولا آپ اس آدمی کو منع کرو, یہ اتنا بڑا دستخط کرتا ہے, ہمارا کھانا خراب کر دیتا ہے. اس کا نام میں نے رکھا تھا شہر نگارہ. کہانی سنائی تھی نانی نے ہم کو, کہانی سنائی تھی نانی نے ہم کو, بہت دل نشی تھا وہ شہر نگارہ. شامیں تھی روشن تھی صبح بہارا, فضاؤں میں اڑتے تھے آزاد پنچھی, پہاڑوں سے گرتے تھے منہ زور جھرنے. نہ رانی کو راجا سے کوئی تھا شکوہ, نہ راجا کو رانی سے کوئی گلا تھا. رعایا بھی چین و سکون سے تھی رہتی, محبت کی ندی ہر ایک سو تھی بہتی. کبھی کوئی مشکل کسی پر جو آتی, کبھی کوئی مشکل کسی پر جو آتی, کھڑے ہوتے راہوں میں مل کے وہ ساتھی. امن کی فضا تھی, خوشی کا زماں تھا, نہ رنجش تھی کوئی نہ ہی بدگماں تھا. وہ گزرا زمانہ گیا وقت پیارا, وہ گزرا زمانہ گیا وقت پیارا, لگی آگ ایسی جلا شہر سارا. کھوئی صبح روشن وہ چھایا اندھیرا, چلی ایسی آندھی کے اجڑا بسیرا. لہو نے بھی جھرنوں کو جا کے جگایا, پرندوں نے پھر نہ کوئی گیت گایا. نہ محلوں میں راجا نہ رانی بسے پھر, نہ گلیوں میں کوچوں میں بچے ہنسے پھر. یوں کاٹی تھی اپنوں نے فصلیں بہارا, کھنڈر ہو گیا ہے وہ شہر نگارہ. جیسا آپ نے کہا ٹرین میں ایک پٹھان اور ایک مہاجر بھائی سفر کر رہے تھے, کافی دیر خاموش بیٹھے رہے. تو اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پٹھان گنج سے. انہوں نے کہا میں پنڈی جا رہا ہوں. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا ہم اپنا گاؤں جا رہے ہیں. تو نام بھی بتا. انہوں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ بولا سید شمیم. بولتا اب تو ہم تم کو اپنے گاؤں لے کے جائے گا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ میرے کو کیوں, میں تو پنڈی آؤں. نہیں ہم مہمانداری بہت کریں گے آپ. پہلے پنڈی آئے, اترنے لگے, خان صاحب نے ان کو روک لیا, نہیں آپ ہمارے ساتھ پشاور چلیں, ہم آپ کو گاؤں لے کے جائیں گے. میرا تھوڑے اور آگے چلے تو بیچارے مہاجر بھائی ڈر کے پوچھنے لگے خان صاحب آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے اپنے گاؤں کیوں لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہے دیکھو تمہارا نام سید ہے, اور ہمارے اڑوس پڑوس کے تمام گاؤں میں ایک تو قبر سید کی ہے, ہمارے گاؤں میں نہیں ہے. کینیڈا میں آیا تو پہلی تقریب تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے میں ختم کرنا ہے, اس لیے کہ ہال خالی کرنا ہے. جو صاحب اس کی نظامت کر رہے تھے وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے بول رہے تھے, جیسے طلعت حسین نہیں جو میڈیا کے آدمی آپ جانتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایکٹر جو تھے وہ بہت پاز دے دے کے بولتے تھے, اس طرح سے بول رہے تھے وہ. میں نے کہا انہوں نے اگر ایک جملہ ختم کیا تو بس ختم ہو جائے گا. بہرحال وہ تقریب ہو گئی تو میں نے اس کا رداد لکھ دی. وہ پہلی تقریب تھی جو کینیڈا میں اٹینڈ کی تھی. اور وہ آپ زبیر الدین کو جانتے ہوں گے. جی وہ بھی نیوز کاسٹر جو تھے, وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں کینیڈا میں ہی. تو وہ میں نے لکھ دی وہ تقریب اپنا رداد, اور اس میں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ جو ایسے پاز لے رہے تھے طلعت حسین پاز لیتے ہیں. ایک دو جملے ایسے کوئی لکھے میں نے. تو زبیر الدین جو تھے انہوں نے, ان کو پتہ چلا میں آیا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. میرے سمدھی بھی وہاں ہوتے ہیں کینیڈا میں, وہ بھی بلا لیا تھا. تو وہاں گیا تو دیکھا وہ 3-4 افراد اور بیٹھے ہوئے ہیں جو اس تقریب میں وہاں موجود تھے, اور وہ صاحب جو نظامت کر رہے تھے تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے. اچھا, اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ شکور ہیں, تو پہلے نہیں پتہ تھا کہ کون ہے شکور, لیکن اب انہیں جب پتہ پڑا تو کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو جلودات لکھی تھی. تو وہ تو بھڑک گئے میرے اوپر کہ آپ نے جو ہے ہمارا مذاق اڑایا اور یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی بات لکھی تھی کہ یہ تقریب جو ہے آپ نے کہا تھا کہ بات کو ختم کرنی ہے, آپ کے انداز سے کہیں لگتا نہیں تھا کہ آپ بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے اس کو ذکر کر دیا. اگر میں معذرت چاہتا کہ آپ کو برا لگا ہے تو میں وہ جا کے ابھی جو ہے اس کو فوراً ہٹا دوں گا فیس بک سے. لیکن وہ کافی دیر تک تو وہ بھڑکے رہے. پھر میں نے ان سے پھر دوبارہ معافی مانگی, تیسری بار معافی مانگی. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ نہیں آپ گلے مل لیں, تو گلے میں مل گئے. اچھا, پھر انہوں نے کھانے بلا لیا زبیر نے ہمیں, تو ہم کھانا وانا کھاتے رہے. کھانے سے اٹھے پھر ان سے گلے ملا, معافی چاہیے ان سے. اچھا, اس کے بعد تک ختم ہو گیا. پھر گھر جا رہے تھے تو میں اور میرے سندھی جائے تو ہم لوگ
हम काफ़ी दूर से आए थे, दूसरी जगह से, तो हम ट्रेन से जा रहे थे। हमने देखा ट्रेन में कुछ वक्त है, तो ज़ोहर का वक्त था, तो हम मस्जिद में चले गए। तो देखा तो हज़रात वहाँ मस्जिद में भी थे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ के खड़े हुए थे, फिर उनसे माफ़ी मांगी, फिर गले मिले वो। 4 बार उनसे मैं गले मिला, यकीन कीजिए, माफ़ी मांगने के लिए। अब ये रह गया था कि पैर पकड़ना बाकी रह गया था, तो मैं समझे शायद दिल साफ़ हो गया होगा उनका। तो उसके अगले दिन जो है उन्होंने अपनी कोई पोस्ट लगाई थी, और उसमें लिखा था कि ये जो है इंसाफ जो है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं। उसके पास मुझे बहुत डर लगता है किसी तकलीफ की इमदाद लिखते हुए कि अब माफ़ी मांगने की ताकत नहीं है मेरे। तो उनका इत्मीनान उनसे नहीं हुआ जिनका मैंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जो हम गले मिले। अभी सभी तो भी बैठी हैं।